مفتی صاحب ایک اور رنگ اس کا بھی ہے، پٹاخے پھاڑنے والوں کو تھوڑا ہلکا ہاتھ دے دیتے ہیں آپ اور میں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پٹاخے پھاڑ رہے ہیں۔ ایک رنگ یہ بھی ہے جو پورے سال بندوقیں خاموش بیٹھتی ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں 12 بجنے کا انتظار کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ آسمان پہ جا کے اظہار کرتی ہیں کہ بھی نیا سال ہو گیا ہے، اب ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ ذہنی جنونیت کہاں سے آئی ہے؟ اس کا کس طرح سے سلجھاؤ ہو سکتا ہے؟ کوئی بہتری آ سکتی ہے اس میں ایک بہت ہی نقطے کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پورے اطمینان اور پورے اعتماد کے ساتھ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے بچے کو پاکٹ منی دے دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے اس سے احتساب نہیں کرنا ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیو ایئر کی رات عمومی طور پر جو ہمارے عمومی معاشرے کے بچے ہیں وہ اپنے والدین کو کم از کم بتا کے پٹاخے نہیں خریدتے اور والدین سے اس حوالے سے الگ سے پیسے نہیں لیتے۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِ، میت اپنے چھوڑ کر جانے والوں کی چپلوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد اتنی دیر قبر پر انتظار کر لیا کرو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو کاٹ کر اس کے حصوں کو بنایا جاتا ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کوئی ذکر اذکار تلاوت کر لینی چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ چھوڑ کر جانے والوں کی چپلوں کی آہٹ تو میت سنتا ہے اور اس کے دل محسوس کر رہ جاتا ہے کہ مجھے یہ اپنے چھوڑ کر جا رہے ہیں جن کے لیے میں نے جوانی اور بڑھاپا ایک کر دیا، تو اس کی تسلی کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہاں کھڑے رہو تھوڑی دیر۔ تو ہم اپنے مردوں کو کیا سکون فراہم کرتے ہیں پٹاخے پھاڑ کر، اور اس طریقے سے الٹی چیزوں کے ذریعے آتش بازی کر کے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے مردوں کو دفنا کر آتے ہیں اور اس کے بعد انہی خطوں میں، انہی علاقوں میں ہم پٹاخے پھاڑتے ہیں۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ اور مردوں کو ایک دفعہ میں قوم سے یہ التماس کروں گا، ایک دفعہ پٹاخہ پھاڑنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ اگر اس کی آواز آپ کے مرحوم تک پہنچے گی کیا اس کے مردہ جسم کو تسکین پہنچے گی؟ بالکل بھی نہیں پہنچے گی، یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ اور مردوں کی آپ پرواہ کر رہے ہیں تو آپ کا احسن اچھا، اخلاق ہے۔ میں جس جگہ خطے میں رہتا ہوں میرے آس پاس پن ڈراپ سائلنسی کا ایک انوائرمنٹ ہے، کیونکہ وہاں ہاسپٹلز ہیں۔ ہاسپٹل کے باہر ہارن بجانا منع ہوتا ہے۔ چہ جائے کہ وہاں پر ہم آتش بازی کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے ہی وہ ہوتے ہیں جو اپنی آخری سانسیں گن رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو ہم تسکین پہنچا؟ یہ وقت کل اگر کسی اور کے باپ یا ماں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ آ سکتا ہے تو میرے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ مجھے ضرور استحضار رکھنا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ بالکل سچ بتایا آپ نے۔